بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، فرمان رسول کی روشنی میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواہش نفسانی، شہوت نفسانی کو کم کرنے کا نسخہ نبوی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا عطا کردہ نسخہ شہوت کو کم کرنے کے لیے، شیطانی خیالات کو کم کرنے کے لیے، شہوت کی کمر توڑنے کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کردہ نسخہ نبوی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک کتب ستہ بخاری و مسلم، ابو داؤد و نسائی، ترمذی و ابن ماجہ، ان تمام کتب کے اندر یہ حدیث موجود، اور دیگر کتابوں کے اندر بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ، اے نوجوانوں کے گروہ، اے نوجوانوں کی جماعت، جو شخص گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو، جو گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نکاح کر لے، فرمایا وہ نکاح کر لے۔ کیوں؟ فرمایا نکاح کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آنکھوں کے اندر پاکیزگی آتی ہے، نگاہیں پاک ہو جاتی ہیں، اور فرمایا اس کے ساتھ شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نسخہ تھا، فرمایا کہ جو گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، اس سے نگاہیں پاک ہو جائیں گی اور شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور دوسرا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، گھر بسانے کی طاقت نہیں رکھتا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ روزے رکھے، فرمایا وہ روزے رکھے، اور روزے جو ہیں فرمایا اس کی شہوت کے زور کو توڑ دیں گے، اس کی شہوت کے زور کو کم کر دیں گے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نسخہ نبوی اور نسخہ مصطفی عطا فرمایا کہ اپنی خواہش کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، ایک نگاہ کے ذریعے، اور دوسرا فرمایا کہ روزے رکھ کے۔ تو سامعین محترم، آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ حالات کے ہوتے ہوئے یہ کچھ معاملات ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم نے نگاہ کو مہنگا کر دیا ہے، ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے، ہم نے نکاح کو جناب والا بہت مشکل کر دیا ہے۔ لیکن ان مشکل حالات کے اندر یہ مسئلہ بھی سامنے رہنا چاہیے کہ اگر طاقت کے ہوتے ہوئے، اب طاقت سے ہم وہ عروج اور بلندیوں پہ نہیں جائیں گے، ایک سطحی سوچ پہ جب نکاح آسانی طریقے کے ساتھ کر لیا جائے، نکاح کی طاقت ہوتے ہوئے اگر والدین نکاح نہیں کرتے تو وہ بچی یا بچی کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو جتنا گناہ ان بچوں کو کرنے والوں کو ہوگا اتنا ہی گناہ ان کے سرپرستوں کو ہوگا، جنہوں نے ان کے لیے نکاح کو آسان نہیں کیا، نکاح نہیں کیا، ان کے لیے حالات ایسے ہموار نہیں کیے۔ تو اس لحاظ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے اس فرمان رسول سے مجھے اور آپ کو اصلاح لینی چاہیے، اور پھر نکاح کی بڑی برکتیں ہیں، نکاح کی بڑی بہاریں ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان شریف کا مفہوم ہے، فرمایا جو نکاح کر لیتا ہے اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو باقی آدھا ہے فرمایا وہ اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے، اللہ پاک وہ بھی ایمان اس کا حصہ جو ہے اس کو محفوظ فرما دے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ اور دین کا صحیح فہم اللہ پاک عطا فرمائے۔